سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ مردوان، تابعین، دیگر اور بزرگان دین سے کیے گئے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج ایک بادشاہ، اس کے کیے گئے سوالات، اس کے دربار میں کیے گئے سوالات، اور وہ سوالات کیا تھے، جوابات کس نے دیے، انشاءاللہ الرحمن اس کو شامل کریں گے۔ بادشاہ کون تھے؟ حضرت نجاشی، شاہ حبشہ۔ حبشہ کے جو بادشاہ تھے، ان کے دربار میں کچھ مکالمہ ہوا، کچھ سوالات اور کچھ جوابات دینے والے کون تھے، انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے، اس کا پھل سیب سے بڑا ہے اور انار سے چھوٹا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ جو پھل ہے مکھن سے نرم، اللہ اکبر، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ فرمایا وہ جو درخت ہے، یہ تو تھی پھل کی صفات، اور درخت کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، اور تنے، جو درخت کا تنا ہے، ارشاد فرمایا وہ سونے کا، اور جو اس کے پتے ہیں وہ زبرجد کے ہیں۔ ارشاد فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا اس درخت کا پھل صرف وہی کھائے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ جو خوب درود و سلام پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا یہ پھل عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم میں سے یقیناً ہر ایک اس بات کا خواہش مند ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کے اس انوکھے پھل سے ہمیں بھی استفادہ کرنے کی، کھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ خوب درود و سلام پڑھنا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی عادت بنا لیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے دنیا کے بھی بہت سارے کام سمر جائیں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالی یہ صلہ بھی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی، لوگ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ صبح و شام لوگ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ کفار اور مشرکین کو یہ بات بری لگتی تھی، اور وہ ویسے اسلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو صحابہ کرام علیہ مردوان تھے، انہیں تنگ کرنا شروع کیا، انہیں ستانا شروع کیا، مختلف انداز میں انہیں تکلیفیں دیتے، جان، مال، عزت، آبرو، دیگر جو اس طرح کے معاملات تھے ان کے اندر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے۔ ایک وقت وہ آیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں جو بادشاہ ہے
ارشاد فرمایا کہ وہ اس انداز میں اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے کہ لوگ وہاں کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے پر یا کسی ایک شخص پر کوئی آدمی ظلم نہیں کر سکتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے ہجرت کرو اور وہاں حبشہ کے اندر چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حبشہ کی طرف 2 مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہجرت کی۔ ایک مرتبہ تھوڑے سے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، پھر یہ واپس آ گئے، اور پھر دوبارہ جو ہے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہوئی تو اس میں کافی سارے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ وہاں جو بادشاہ تھا اسے نجاشی کہا جاتا تھا، نام تو ان کا اصحمہ تھا۔ یہ بعد میں ایمان لے آئے، مسلمان ہوئے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت تو نہ کر پائے تو اس لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو چونکہ انہوں نے دیکھا تھا تو اس لیے تابعی بزرگ ہیں، خیر التابعین ہیں حضرت اصحمہ، جنہیں شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سفر کر کے وہاں پہنچے۔ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بھی روایت ہے، حضرت سیدنا جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بھائی جان ہیں، حضرت جعفر طیار بھی جنہیں کہا جاتا ہے، ان سے بھی ہے۔ دیگر اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ رضوان سے روایات ہیں۔ ایک طویل روایت ہے جس کے اندر اسلام کی خوبیاں، ایمان لانے سے پہلے وہاں لوگوں کا زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا، اس میں اس کا بھی بیان ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیا، کون سی تعلیم تھی، وہ کون سا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا درس تھا جسے انہوں نے اپنایا، اور پھر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت اور ناموری عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم انشاءاللہ 2 ایپیسوڈ میں اس پورے واقعے کو اور پوری روایت کو اور اس کے اندر جو سوال جواب تھے اس کو انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے اس کا پہلا حصہ حدیث پاک کا، جس میں مختلف سوالات تھے اور یہ سوالات کا سلسلہ طویل ہوا۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام علیہ رضوان، جن کی تعداد جو ہے وہ 80 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان، اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ وہ فرد ہیں جنہوں نے اپنی زوجہ کے ساتھ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تعریف فرمایا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس بندے نے اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں حبشہ پہنچے، ادھر جو کفار قریش تھے انہیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو وہاں چلے گئے ہیں، ان کی جان ہم سے محفوظ ہو گئی، ہم یہاں انہیں ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے، اب وہاں یہ چین سکون اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، 2 آدمیوں کو بھیجا، ایک ابن عاص کو، اور ایک کے بارے میں 2 اقوال ہیں، بعض میں عمارہ نام بتایا گیا ہے اور بعض میں عبداللہ نام ذکر کیا گیا، 2 افراد کا ذکر ملتا ہے۔ تو کفار قریش نے مختلف تحائف تحفے دے کر شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے پاس بھیجا ان دونوں کو کہ جاؤ وہاں ان کے ساتھ بات چیت کرو اور ان کو واپس لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں موجود تھے۔ ایک دن جو بادشاہ نجاشی تھا اس کا پیغام آیا کہ یہاں بادشاہ کے پاس آؤ۔ جب یہ صحابہ کرام علیہ رضوان، انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرح آئے ہیں اور وہ ہمیں واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ دیگر اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا مشورہ ہوا کہ بھئی ہم وہاں جا کے کیا کہیں گے، تو انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے ہم وہی کہیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا ہے
وہی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہم ان تک پہنچائیں گے، جو صاف ستھری بات ہے وہ کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان وہاں پہنچے، دیکھا تو یہ دونوں افراد جو نمائندے بن کے آئے تھے، جو سفیر بن کے آئے تھے کفار قریش کے، یہ دونوں بھی وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے سجدہ بھی کیا اور سلام بھی جو زمانہ جاہلیت کا تھا اس انداز میں سلام کیا، اور ادھر بادشاہ نجاشی کو یہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تمہیں سلام بھی اس انداز میں نہیں کریں گے، تمہیں سجدہ بھی نہیں کریں گے، اور بھی اس طرح مختلف باتیں، تاکہ بادشاہ کہیں ان سے بدظن ہو اور یہ ہمارے حوالے کر دے ان صحابہ کرام علیہ مردوان کو، ان اہل ایمان کو، اور ہم پھر ان پر ظلم اور زیادتی کے پہاڑ اسی طرح توڑیں جیسے پہلے ان پر ظلم کی آندھیاں چلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے ساتھ بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ جب آپ پہنچے تو آپ نے جو مسلمانوں کا سلام تھا، السلام علیکم، اس انداز میں آپ نے سلام کیا، اور چونکہ مسلمان تھے، صحابہ کرام علیہ مردوان تھے، تو جو مسلمانوں کا انداز ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے، لوگ بادشاہ نجاشی کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ان صحابہ کرام علیہ مردوان نے یہ کام نہ کیا۔ اب وہ جو ابن عاص اور عمارہ جو دونوں تھے، انہوں نے بادشاہ نجاشی سے کہا کہ دیکھو، انہوں نے سلام بھی اس طرح نہیں کیا اور تمہیں سجدہ بھی نہیں کیا، اب اور کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کر دو، یہ وہاں ہمارے ملک سے آ گئے ہیں، انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے، پرانا دین، اور جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا اب انہوں نے الگ دین اختیار کر لیا ہے، لہذا انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ نجاشی نے کہا کہ پہلے میں ان سے بات تو کروں، یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب ساری بات سنی تو بادشاہ سے کہا، اب یہاں مختلف روایات ہیں، جو ابتدائی گفتگو تھی اس کے حوالے سے جو سوال جواب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے تھے وہ عرض کرتا ہوں۔ جب بادشاہ نجاشی نے یہ ساری بات سنی اور ان سے کہا کہ ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، تمہاری قوم تمہاری دشمن کیوں بن گئی ہے، تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ، میں ان سے 3 سوالات کرتا ہوں، آپ ان کے جوابات ہمیں لے کر دیں ان سے، اور چاہیں تو آپ خود ہی کر لیں، تو ان میں سے میرے سوالات کے جوابات دے، اور جوابات کی صورت میں ہاں اور نہ کے اندر جواب دینا ہے۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بولنے کا ایک ملکہ عطا فرمایا تھا، بڑا کمال درجے کی اللہ کریم نے یہ آپ کو خوبی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نجاشی بادشاہ کے سامنے آپ نے ارشاد فرمایا میں ان سے پوچھتا ہوں اور ان میں سے ایک بندہ جواب دے، کیا؟ آپ نے اس سے فرمایا بادشاہ اس سے پوچھو کہ یہ ہمیں لینے کے لیے آ گئے ہیں یہاں، عبیدہم یا عمر، کیا ہم ان کے غلام ہیں؟ اگر ہم غلام ہیں تو پھر جو آقا ہے اس کی طرف ہمیں لوٹا دیا جائے، اس سے پوچھیں کیا ہم غلام ہیں؟ تو جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا نا قال عمر، تو عمر کہنے لگا یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں اور آزاد ہیں، غلام نہیں ہیں۔ قال جعفر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سل حاضر رجل، اس بندے سے پوچھیں کیا ہم نے کسی بندے کا خون بہایا ہے ناحق، ہم کسی کو قتل کر کے یہاں آئے ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، تو ہمیں ان کے حوالے کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی، ان کا مطالبہ کرنا درست ہوگا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی خون بہایا ہے، کسی کو قتل کیا ہے جو تم انہیں یہاں سے لینے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا ولا قطرۃ واحدۃ من دم، کہنے لگا انہوں نے تو ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہایا کسی کا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایک اور سوال کیا، فرمایا سل حاضر رجل، بادشاہ اس بندے سے پوچھیں کیا ہم کسی آدمی کا مال لوٹ کر آ گئے ہیں، کسی بندے کا ناحق مال ہم نے ضبط کر لیا ہے، لے لیا ہے، اور ہم پر جو ہے وہ قضاءً ہم پر اب یہ سزا مسلط کی گئی ہے، ہم پر یہ سزا نافذ کی گئی ہے کہ ان سے وہ مال لے لیا جائے؟ تو نجاشی بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ یہ کوئی مال لوٹ کر آئے ہیں کسی بندے کا؟ اگر ایسا ہے کہ یہ کسی کا مال لے کر آئے ہیں تو بادشاہ نجاشی نے کہا کہ اگر ایسا ہے اور وہ کتنا ہو، ڈھیروں ڈھیر سونا ہی ہو،
فہو علیہ، میں ادا کروں گا وہ۔ اگر ان کے ذمے کوئی مال ہے، کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کسی کا لے آئے ہیں، اگر وہ پہاڑ برابر بھی ہو تو میں وہ ادا کروں گا۔ تو جو ابن عاص تھا نا، اس نے کہا نہ نہ، یہ کسی کا مال لے کر نہیں آئے۔ تو اب نجاشی نے کہا پھر تم انہیں کیوں طلب کرتے ہو، مجھے کیوں کہتے ہو کہ انہیں تمہارے حوالے کر دیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اب وہ عمر کہنے لگا، جو عمر بن عاص تھا، اس نے کہا فَكُنَّا نَحْنُ وَهُمْ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ، کہنے لگا کہ ہم پہلے ایک دین پر تھے، پھر ایک معاملہ تھا ہمارا، انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے اور دوسرا دین اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہم انہیں یہاں سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ایک تو یہ سوالات تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اب وہ جو بادشاہ نجاشی نے سوالات کیے ان صحابہ کرام علیہ مردوان سے، اور جواب دے رہے تھے حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، وہ جو انہوں نے بادشاہ کے ذہن میں ایک بات ڈال دی تھی کہ یہ لوگ آئیں گے سلام نہیں کریں گے جیسے عام لوگ سلام کرتے ہیں، نہ سجدہ کریں گے، تو بادشاہ نے کہا تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا، ایسے ہی تم نے مجھے سلام نہیں کیا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں سلام، یہ کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ ہم پہلے جس دین پر تھے وہ شیطان کا طریقہ تھا، وہ شیطان کا دین تھا، اور شیطان نے ہی ہمیں پتھروں کی پوجا کرنے کا حکم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کروایا تھا ہم سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں اپنے رسول کو مبعوث کیا، ہم میں اپنے رسول کو بھیجا۔ تو اب سوال یہ تھا کہ بھئی تم نے سلام اس طرح کیوں نہیں کیا جیسے پہلے لوگ کرتے تھے اور انہوں نے جیسے آ کے کیا تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید جو ہے کچھ گفتگو کی، اور پھر ساتھ میں ارشاد فرمایا جو ہم نے سلام کیا ہے آپ کو، تو ہم نے یہ وہ سلام کیا ہے بتحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح سلام کیا ہے جیسے ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے سلام کرنا، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی سلام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے، ہمیں بتایا ہے ان تحیت اہل الجنت السلام، کہ جو اہل جنت کا سلام کا طریقہ ہے وہ یہی ہے جیسے ہم نے آپ کو سلام کیا ہے، تو ہم نے آپ کو اس طریقے پر سلام کیا ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے، تو یہ کوئی عام طریقہ نہیں ہے۔ بادشاہ نجاشی جو ہے وہ دل میں جو بات تھی وہ ختم ہوگی کہ بھئی تو بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو اہل جنت کا سلام ہے اس انداز میں مجھے سلام کیا ہے انہوں نے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السُّجُودُ، تو رہی بات یہ کہ ہم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَمَعَاذَ اللَّهِ أَن نَسْجُدَ إِلَّا لِلَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی پناہ ہے اس بات سے، ہم سوائے اللہ کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ان نسجد الا للہ، ہم تو سر جھکاتے ہیں صرف اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارے نبی نے یہی حکم دیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنا ہے، اس لیے ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں ہوئیں تو بادشاہ نجاشی نے باتیں سن لی تھی، گفتگو ساری پتہ چل گئی کہ معاملہ کیا ہے، تو اب یہ دربار برخاست ہو گیا، یہ لوگ چلے گئے، اور بادشاہ نے کہا میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا، تم یہاں رہو اور آرام سے زندگی گزارو۔ یہ جو ابن عاص اور عمارہ دونوں جو شخص تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہمارا معاملہ غلط ہو گیا، ہمارے جو تحفے تحائف تھے ان کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ ہوا، اور انہوں نے بعض لوگوں کو وہاں اپنے ساتھ ملا لیا تھا، تو جب یہ چلے گئے اگلے دن یہ گفتگو کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ کل میں بادشاہ سے ایسی بات کروں گا کہ بادشاہ انہیں ہمارے حوالے کر دے گا۔ تو دوسرے نے پوچھا بھی کیا بات کرو گے؟ کہنے لگا میں بس جیسے آخری داؤ ہوتا ہے نا وہ کروں گا۔ اگلے دن یہ دونوں شخص پھر بادشاہ نجاشی کے پاس آئے، بادشاہ نجاشی کے پاس آئے اور اب انہوں نے ایک نئی بات کی، کہنے لگے یہ جو لوگ ہیں بادشاہ، یہ تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھی بات نہیں کرتے، ان کا عقیدہ تم سے جدا ہے، علیحدہ ہے،
بادشاہ نجاشی نے اگلے دن پھر بلایا صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. اب انہوں نے ایک نئی بات جو ہے وہ مسلمانوں پر ایک نیا الزام لگا دیا اور صحابہ کرام علیہ مردوان سے بدظن کرنے کی کوشش کی نجاشی بادشاہ کو. بادشاہ نے صحابہ کرام علیہ مردوان کو بلایا کہ میں ان سے معلومات کروں، پوچھوں. اللہ اکبر. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ پھر صحابہ کرام علیہ مردوان کو لے کر نجاشی بادشاہ کے دربار میں آئے. اب آپ نے جب وہاں پہنچے وہی انداز صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو ایک دن پہلے تھا، اسی انداز میں سلام کیا اور دیگر جو معاملات تھے وہ. اب بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی علیہ السلام پر حکم نازل کیا ہے. جو ان کی عظمت، جو ان کی شان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی پر نازل کیا ہے، ہم وہی کہتے ہیں. کیا وہ رسول ہیں اور ان سے پہلے اور بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. ولدتہ الصدیقۃ العذراء البتول. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان بھی بیان کی آپ نے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہیں جنہیں صدیقہ پاک باز ان کی والدہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں جنم دیا ہے، جنہیں پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی والدہ کو صدیقہ بنایا ہے. عذراء، عفت والی ہیں، وہ کنواری تھیں آپ. وَهُوَ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم. کہتے ہیں وہ کلمت اللہ بھی ہیں، وہ روح اللہ بھی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی عظمت و شان کو بیان کیا. یہ جو بادشاہ تھا یہ اس وقت تک، ابھی تک یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا. یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے اور ان کے ارد گرد بہت سارے لوگ وہ تھے کہ جو عیسائی تھے، کتابیں کھول کر بیٹھتے تھے ان کے پاس دربار کے اندر. تو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بیان کیا اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے ہمارے مذہب کے اندر، ہمارا دین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتا ہے. جب حضرت نجاشی نے جب یہ ساری بات سنی تو آپ نے جو لوگ تھے ان سے بھی کہا اور زمین سے نا ایک تنکا اٹھایا، ایک لکڑی اٹھائی اور کہا صدق ہؤلاء النفر وصدق نبیہم، اور کہا کہ اس گروہ نے سچ کہا. وصدق نبیہم، ان کے نبی نے بھی جو فرمایا حق اور سچ فرمایا. اور کہا خدا کی قسم جو عظمت و شان انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے نا، جو اس بندے نے بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اس سے کچھ بھی زیادہ ہے، اور کہنے لگا یہ جو اس چھڑی کا، اس لکڑی کا جو وزن ہے نا، اتنے بھی زیادہ نہیں ہے. یعنی وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے روح اللہ ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، اور جو انہوں نے کہا بالکل وہی ہیں. نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تم یہاں رہو میرے پاس، اور کہنے لگا میں نے تمہیں امن دے دیا، امان دی ہے. اب جو آدمی تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا وہ میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ بیان کیا نا، تو اب بادشاہ نے پوچھا، جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لوگ، پادری تھے، ان سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ کیا تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتابوں میں یہی نہیں پڑھا؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے. اور جن نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے یہ وہی نبی علیہ السلام ہے جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں خبر دی تھی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری کی ساری گفتگو، ساری بات سن کر بادشاہ نے انہیں وہاں رہنے کی اجازت دے دی اور صحابہ کرام علیہ مردوان وہاں رہنے لگے. ابھی جو نجاشی بادشاہ تھے، یہ ساری گفتگو سن کر ان کے دل پر کیا اثر ہوا اور ان کی زندگی میں کیا انقلاب آیا، وہ انشاءاللہ الرحمن ہم دوسرے ایپیسوڈ میں شامل کریں گے. اور انہوں نے جو حضرت جعفر طیار سے سوالات کیے مزید وہ کیا تھے
اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کیا جوابات ارشاد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے